السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک نئی اور منفرد کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے زکوٹا جن۔ پرانے زمانے میں ایک ملک تھا جس کا نام فارس تھا۔ وہاں کا بادشاہ بہت ذہین اور بہادر تھا، اس لیے رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اس کے دور میں لوگ بڑی مطمئن انداز میں زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو بھی ڈاکوؤں اور چوروں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ بے خوف و خطر درختوں میں اپنا گھر بنا کے رہتے تھے۔ اس زمانے میں بچوں کو بھی بڑی سہولتیں حاصل تھیں۔ ان کے لیے بادشاہ نے مختلف باغات بنوا رکھے تھے جہاں بہت سارے پھلوں کے درخت تھے جس سے بچوں کو پھل توڑ کر کھانے کی اجازت تھی۔ شام کے وقت نہ صرف بچے، ان کے والدین بھی ان باغات میں سیر کرنے کے لیے آتے اور بہت خوش رہتے۔ ان باغات میں کچھ جانور بھی چھوڑ دیے گئے تھے، مثلاً چڑیا، طوطے، زراف اور ہرن وغیرہ۔ اکثر بچوں سے ایک ہرن کی دوستی ہو گئی، اس کا نام پومی تھا۔ جب بچے سیر کے لیے آتے تو پومی ان کے پاس آتا اور ان سے بات کرتا اور ان کے ساتھ کھیلتا کودتا۔ بادشاہ کی ایک شہزادی اور شہزادہ تھا، ان کا نام گلنار اور گلفام تھا۔ وہ دونوں بھی ان باغات میں آ کر بچوں اور جانوروں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور پھر بادشاہ کے گھر میں ایک اور شہزادہ پیدا ہوا، اس کا نام احتشام رکھا گیا۔ اسے سانس کی بیماری تھی اور حکیموں کا کہنا تھا کہ اگر اس کا علاج نہ کرایا گیا تو وہ 1 ماہ کے اندر مر جائے گا۔ اس کا علاج ایک نیلے پھول سے دوا بنا کر کیا جا سکتا تھا اور وہ پھول ایک جن زکوٹا جن کے باغ میں مل سکتے تھے۔ وہ جن بہت خطرناک اور طاقتور ترین تھا، ساتھ ہی ظالم بھی تھا۔ جو بھی زکوٹا جن کے باغ کی طرف جاتا تو وہ اسے مار دیتا۔ بڑے بڑے جادوگر اور جن اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شہزادہ احتشام کی بیماری کا سن کر پورے ملک میں سوگ کا سما ہو گیا اور لوگ رونے لگے۔ رونے والوں میں پومی بھی شامل تھا، وہ بھی شہزادہ احتشام سے آ کر ملا کرتا تھا۔ شہزادے سے اسے بہت پیار ہوگا اور محبت کرنے لگا۔ پورے ملک میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آخر کون ہے جو زکوٹا جن کے باغ میں جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا بہادر نہیں تھا جو یہ کام کرنے کے لیے حامی بھرتا۔ بالآخر شہزادہ گلفام نے فیصلہ کیا کہ وہ زکوٹا جن کے باغ میں جائے گا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ دونوں پریشان ہو گئے۔ وہیں خالہ شبن بھی رہتی تھی، وہ بچوں سے بہت پیار کیا کرتی تھیں اور انہیں تحفے تحائف بھی دیتی تھیں۔ ان سے بات چیت کر کے پومی نے انہیں بتایا کہ شہزادہ گلفام نے زکوٹا جن کے باغ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اعلان بھی کروا دیا ہے۔ وہ بھی بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے پومی سے کہا کہ جا کر شہزادے سے کہہ دو کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، کیونکہ وہ زکوٹا جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پومی نے محل آ کر شہزادے گلفام سے اس سلسلے میں بات کی تو شہزادہ بولا، پومی، میں جانتا ہوں کہ میں زکوٹا جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنے بھائی شہزادہ احتشام سے بڑا پیار ہے۔ ابا حضور کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے اور وہ کسی مہم پر نہیں جا سکتے۔ پورے ملک سے کوئی بھی اس مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ہی جاؤں گا اور اپنے بھائی کی جان بچاؤں گا۔ تمہاری بات درست ہے کہ تم شہزادہ احتشام سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن تم زکوٹا جن کی طاقت سے بھی واقف ہو، اس لیے اس سے مقابلے کے لیے جانا تو اپنی ہی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ پومی نے کہا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ شہزادہ گلفام نے اداسی والے لہجے میں کہا۔ تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ پومی بولا، تم کیا کرو گی؟ شہزادے نے پومی سے پوچھا۔ میں زکوٹا جن کے باغ میں جاؤں گا، پومی نے جواب دیا، لیکن وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ شہزادہ گلفام بولا، میں جس قدر تیز دوڑتا ہوں اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ پومی نے کہا، لیکن خطرہ تو یہ ہے نا تمہارے لیے۔ شہزادہ بولا، میرے لیے کم خطرہ ہے، تم میرے دوست ہو۔ اور اس شہزادے نے بڑی ضد کی کہ وہ جائے گا، لیکن پومی نے اسے دوستی کی قسم دی۔ اب شہزادہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ اسی وقت شہزادی گلنار بھی وہاں آ گئی۔ شہزادے نے ساری بات بتائی۔ اس نے بھی پومی کو جانے سے منع کیا، لیکن اس نے شہزادی کو بھی قسم دے دی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ اس کے جانے پر رونے لگا اور شہزادی اسے حوصلہ دینے لگی۔ پومی رات کے وقت زکوٹا جن کے باغ کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں زکوٹا جن نہیں تھا۔ پومی احتیاط کے ساتھ
باغ میں داخل ہوا۔ اس نے جلدی ہی نیلے پھول تلاش کر لیا اور پھر اس نے کچھ پھول توڑ لیے اور احتیاط کے ساتھ باغ سے واپس نکل آیا اور پھر تیزی سے وہاں سے چل پڑا۔ اس نے پھول لا کر شہزادہ گلفام کو دے دیے۔ اس بات پر بادشاہ ملکہ اور دوسرے سارے بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے وہ پھول حکیم کے حوالے کر دیے۔ حکیم نے ان سے دوا تیار کی اور وہ شہزادہ احتشام کو دی گئی، جس سے وہ شفا یاب ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تو پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ لوگ اور دور سے شہزادہ احتشام کو دور دور سے دیکھنے کے لیے شہزادہ احتشام کو آئے۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں پومی۔ شہزادہ گلفام نے پومی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوست وہی ہیں جو برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ میں نے اس لیے تمہارا ساتھ دیا کہ تم میرے اچھے دوست ہو۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی بھی اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر مشکل وقت میں دوستوں کے کام آنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو انوکھی کہانی 76 کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ السلام علیکم۔